نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الا انی اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو آپ لے لیجئے، اگر اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں توازن ہی توازن آ جائے گا، اعتدال ہی اعتدال آ جائے گا، خوبصورت سے خوبصورت ترین آپ کی زندگی ہوتی چلے جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدا لگایا کرتے تھے، بلال آرام کرنا چاہتا ہوں، سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اذان دو، میں نماز پڑھوں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جو واجب الاتباع نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں حسن کا یہ معیار ہے یا حسن کی انتہا یہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس دنیا میں ہم خوبصورت عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، حسین عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جو دعا ہوا کرتی تھی وہ اسی مناسبت سے ہوا کرتی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بھی حسین بنا دیجئے، خوبصورت بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی خوبصورت بنا دیجئے، اور ہم تمام بدصورتیوں میں سب سے بدصورت جو جہنم ہے اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوبصورتی کا معیار یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عمل خوبصورت لگتا ہے جس میں جس قدر اخلاص ہو، اور دوسرا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جہاں پر عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا ہے، تو اسی طرح ایک خاص میٹنگ ہوئی جس میں تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ ضروری ٹھہرتا ہے، واجب ٹھہرتا ہے کہ آپ نے اپنے منصب رسالت کو چھوڑ دینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی باتیں اچھی لگتی ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آئی ہوں۔ تو زندگی کا کون سا پہلو ہے جس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبصورتیوں کو
ایک محفل میں جو ہے اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کا ایک سرا پکڑ لیں تو زندگی کی تمام مسائل جو ہے وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الا انی اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو آپ لے لیجئے، اگر اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں توازن ہی توازن آ جائے گا، اعتدال ہی اعتدال آ جائے گا، خوبصورت سے خوبصورت ترین آپ کی زندگی ہوتی چلے جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے، چھوٹے بڑے کا خیال رکھا جائے۔ نزل الناس منازلہم، لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اس کے مطابق جو ہے ان سے ڈیلنگ کی جائے، ان سے معاملات کیے جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمیں یہی جو ہے وہ اسباق ملتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، مخلوق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ تعامل کیا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تعامل کیا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعامل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ مراتب کو خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ عرض کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید مجھے اپنی جان کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اور اپنے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح فرمائی کہ حضرت عمر، اے عمر اپنی غلط فہمی کو دور کر لو، یہ آپ جو ہے حفظ مراتب کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھ رہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں نفس کا آپ کا حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحابی کے جملے ہیں کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَأْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ بے شک آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ فَأْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سماعت فرمائے اور اس کے اوپر مہر نبوت لگا دی کہ جو میرا صحابی یہ کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اپنی جان کا حق ہے، لیکن آپ کی جان جو ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق فائق ہے۔ آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے، لیکن ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے ماں باپ کا آپ کے اوپر آپ کی جان سے زیادہ حق ہے، آپ کی اولاد سے زیادہ حق ہے، آپ کی بیوی سے زیادہ حق ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کمانے میں بھی اسلام کو مد نظر رکھنا ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہمارے پاس حق اور حلال کی کمائی ہے،
اب اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے کمانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو سوال ہوا ہماری کمائی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اور کس ترتیب سے ہم نے اسے خرچ کرنا ہے؟ کہا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہا سب سے پہلے تمہاری کمائی کا حقدار تمہارے والدین ہیں۔ اور یہ جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ حدیث جو غار میں لوگ بند ہوئے، پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، وہ حدیث بتاتی ہے کہ آپ کی کمائی کے اوپر آپ کے نفس سے زیادہ حق آپ کے والدین کا ہے، آپ کے بیوی اور بچوں سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو آپ کے والدین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انت ومالک لابیک، بے شک تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے والدین کا ہے۔ تو اسلام ہمیں حفظ مراتب سکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ تو ماں باپ کا حق جو ہے آپ کے نفس سے زیادہ ہے، آپ کی اولاد سے زیادہ ہے، آپ کے بیوی سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو ہے اگر وہ جریج والا قصہ لے تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے ماں باپ کے فرائض کو نظر انداز کر دیں۔ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جریج کی ماں 3 دفعہ جو ہے وہ اس کی کٹیا پر آ کر دستک دیتی ہے۔ دستک دینے کے بعد ہر دفعہ جریج جو ہے وہ نماز میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے جی میں سوچتے ہیں صلاتی، ایک طرف نماز ہے، وَأُمِّي، اور دوسری طرف میری ماں ہے، اور ہر دفعہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ماں کو دیکھتا ہوں، ماں کی بات سنتا ہوں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں نماز میں بڑا سکون ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدا لگایا کرتے تھے، بلال آرام کرنا چاہتا ہوں، سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اذان دو، میں نماز پڑھوں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ اس نماز میں مشغول ہوئے جریج، اور وہ اس قدر لمبی ہوئی کہ ماں مایوس ہو کر گھر لوٹ گئی۔ ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ ہوا، ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جریج تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ حفظ مراتب کا جو ہے وہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نوافل حق ادا کرتے ہوئے ماں کے فرائض کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے۔ اور پھر جریج نے فاحشہ عورت کا چہرہ بھی دیکھا، لوگوں کی مار بھی کھائی، اور جو ہوا سو ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نوافل کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ ماں باپ کے فرائض کو نظر انداز کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی مسئلہ جان لیجئے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا لگائیں، تو مومنین کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنی نماز توڑیں اور توڑ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ صحابی نے یہی کیا، نماز پڑھتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ فرض نماز اور بات ہے، لیکن اگر آپ نوافل میں مشغول ہیں تو ایک طرف نفل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہنا یہ انسان کے واجبات میں سے ہے، تو واجب کو ترجیح دی جائے گی، حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے گا، واجب کو پہلے مقدم رکھا جائے گا اور نفل کو بعد میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ انسان واجبات کے اوپر عمل کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نفل میں مشغول ہیں، آپ کی والدہ آپ کو بلاتی ہیں یا آپ کے والد آپ کو بلاتے ہیں، تو نفل توڑ کر جو ہے والدہ اور والد کی بات سننا یہ زیادہ مقدم ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام ہمیں حفظ مراتب کا جو ہے وہ خیال سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح چھوٹوں کے ساتھ جو ہے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں پنجابی کلچر کچھ الگ ہے، اردو اسپیکرز کا کچھ اور کلچر ہے، پٹھانوں کا کچھ اور کلچر ہے، بلوچیوں کا کچھ اور کلچر ہے۔ ہر کوئی اپنے کلچر کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر یہ سارے کے سارے جتنے بھی کلچر ہیں، آپ کو معلوم ہے ہندوستانی کلچر سے جو ہے وہ متاثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ یا چھوٹوں کے ساتھ سلوک ہوا کرتا تھا، کس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتے تھے۔ حالت خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے جو ہے نواسا آتا ہے، گر پڑتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر اسے اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں۔ اور ہم نے کیا معیارات بنائے ہوئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نواسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو نواسی کو اتار دیتے ہیں، اور جب جو ہے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ نواسی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر بچہ مسجد میں آ کر جو ہے وہ کوئی بات کر لے یا کوئی شرارت کر لے تو پھر ہمارے ہاں کیا باتیں بنتی ہیں؟ دین وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کو چومتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری 10 اولادیں ہیں، میں نے کبھی نہیں چوما ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کا انکار کرتے ہیں اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم چومتے نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہ چومے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جو جہانوں کے لیے رحمت ہے وہ اپنی اولاد کے لیے رحمت نہیں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو چوما کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جایا کرتے تھے، ابراہیم کو چوما کرتے تھے، ابراہیم کو گلے لگا کر بھینچا کرتے تھے، ابراہیم کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے۔ میں نے آج تک اپنے گرد و پیش کے اندر کبھی بھی کسی شخص کو بھی اپنی اولاد کو سونگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا ہے؟ ہمارے ہاں تو باپ وہ ہے جسے ماں حوا بنا کر پیش کرتی ہے، اور آج سے جو ہے 20-30 سال پہلے تو یہ تھا کہ باپ جب داخل ہوتا تھا سو ساری اولاد جو ہے وہ تتر بتر ہو جایا کرتی تھی، کونے کھدڑوں میں جو ہے چھپ جایا کرتی تھی۔ اسلام جو ہے ہمیں حفظ مراتب سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے چھوٹوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح بڑوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رشتہ دار جو ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ آپ عام مسلمان سے جو آپ نے ناطہ نبھانا ہے اس طرح آپ نے رشتہ داری نہیں نبھانی ہے۔ جس طرح آپ روزے کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی لڑائی کا جواب، آپ کی گالی کا جواب جو ہے وہ گالی سے نہیں دے سکتا، اور صدا لگاتے ہیں کہ انی صائم،
میں روزے دار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مرتبے پہ ہیں، جس مقام پہ ہے، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس اصول کو روزے میں نظر انداز کر دیں۔ یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ کو صبر سکھایا جا رہا ہے۔ آپ حالت احرام میں ہے تو فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس حالت احرام میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ جائز تعلقات قائم نہیں کر سکتے، آپ گناہ کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رشتہ داری کو نبھانا یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں تو آپ بھی اچھا کریں، اگر وہ برا کر رہے ہیں تو آپ بھی برے کا جواب وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر رشتہ داری اور ایک عام شخص میں فرق ہی کیا ہے؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزے کی حالت میں آپ برداشت کرتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کی زیادتیوں کو جو ہے وہ برداشت کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح آزمایا ہے، آپ کو بھائی دیا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کو بہن دی ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے، اور رشتہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس میں آپ کی آزمائش ہے کہ آپ نے کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کس طرح ان کی زیادتی کے باوجود جو ہے ان سے جو ہے مواخذہ نہیں کرنا ہے۔ بلکہ ہم تو ماں باپ سے حساب کتاب لے رہے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ماں باپ سے حساب کتاب ہو رہا ہوتا۔ مجھے جو ہے ایک مثال جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے، اگر ایک شخص نے آپ کو 1 ارب روپیہ دیا ہو اور آپ کے اوپر 1 ارب روپے کا احسان کیا ہو، اور وہ پھر آپ سے جو ہے 1000 روپے ادھار لے لے، آپ ساری دنیا کو بتاتے پھریں کہ اس شخص نے مجھ سے 1000 روپے ادھار لیا ہوا ہے، یہ میرا 1000 روپیہ جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کے احسانات جو ہے لا تعد ولا تحصى، ان کا شمار نہیں ہو سکتا، ان کی گنتی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ جن کے اس قدر احسانات ہوں آپ ان سے حساب کتاب کرتے ہیں۔ اگر زیادہ حساب کتاب کا شوق ہے تو دنیا میں آپ ان سے حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ حفظ مراتب کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ دنیا میں حساب کتاب کر ہی نہیں سکتے۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو بنایا ہے، جس طرح حکام جو ہے حکمران ہیں ان سے بھی بعض حساب کتاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہر کسی سے آپ حساب کتاب کرنے لگ جائیں تو پھر یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادتی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور جب معافی مانگی تو حضرت عمر خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور عمر کو کہیں گے تو عمر جو میں نے زیادتی کی ہے وہ اسے معاف کر دے گا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات کو سنتے ہیں۔ سننے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ ابوبکر ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، جس شخص نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا پورا بدلہ دیا ہے۔ لیکن یہ وہ ذات ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محسن کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا، تو پھر جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہیں تو پھر امت کے اوپر کس قدر ان کا بڑا احسان ہے۔
اللہ کی قسم، جو پہلا شخص تھا اور جو آخری شخص آئے گا قیامت تک، وہ سارے کے سارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں تلے جو ہے دبے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عمر کو نقطہ سمجھایا کہ جس کے احسانات اس قدر ہوں، پھر اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام ہمیں جو ہے حفظ مراتب کا بتاتا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ جو ہے ایک ایک شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے، ایک ایک شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، اور جو ہے جو اس کا حق بنتا ہے فَأْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر کسی کا جو حق بنتا ہے وہ حق آپ نے ادا کرنا ہے، اور اگر حق نہیں ادا کریں گے تو قیامت والے دن پھر وہ آپ کا گریبان پکڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیمات ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حق ادا کرتے ہوئے غلو کا شکار ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایاکم والغلو، غلو سے بچو، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ نیک لوگوں کی ذات کے اندر جو ہے وہ غلو کیا۔ الغلو فی الصالحین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس طرح نہ بڑھایا جائے جس طرح لوگ عیسیٰ ابن مریم کو بڑھاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے بڑے حق ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کا بھی مضمون موجود ہے کہ آپ نے اف تک نہیں کرنا، لیکن یہ بھی مضمون موجود ہے شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین، اگر گواہی کا معاملہ ہو تو وہ گواہی خواہ آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہو، خواہ آپ کے والدین کے خلاف جا رہی ہو، آپ نے حق کی گواہی دینی ہے، غلو نہیں کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو ماں کے 3 حق سن کر باپ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حفظ مراتب نہیں ہے۔ ماں کے 3 حق ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم گھر کے اندر باپ ہی کو بنایا ہے۔ ماں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ماں جی، جس طرح میری جنت آپ کے قدموں تلے ہے، آپ کی جنت اس شخص کے جو شوہر ہے آپ کا، اس کے قدموں تلے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا جنتوں کی و ناروں کی، عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حاجت تھی پوری کی، پوری کرنے کے بعد جب جانے لگتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ وہ جواب دیتی ہے ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ کہا تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہی کام بتائے ہیں عورت کو، 5 نمازیں پڑھنی ہے، 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے اس کے اوپر، اور 2 حق شوہر کے متعلق ہیں، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ سب اہل حدیثوں کو پتہ ہے کہ اطاعت کا لفظ یا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر شوہر کے لیے اطاعت بعلہا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وَتَحَسَّنَتْ فَرْجَہَا، اور جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو غلو نہیں ہونا چاہیے، جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدا لگی ما شاء اللہ و شئت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں، جس طرح آپ چاہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے انکار کیا، اجعلتنی للہ ندا، تم مجھے اللہ کے برابر کر رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے، عبارت اس کے اوپر یہ لکھی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ، لیکن ترتیب یہ تھی کہ لفظ الجلالہ سب سے اوپر تھا، رسول درمیان میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے نیچے تھا۔ یہ حفظ مراتب ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ اولیاء کو نعوذ باللہ انبیاء سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر غلیظ بات ہے،
یہ کس قدر بیہودہ بات ہے کہ عبد القادر جیلانی دستگیر اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سہارا دیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ اتنی گندی بات ہے، اتنی گئی گزری بات ہے کہ اس سے زمین و آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑ سکتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اور جو ہے پہاڑ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح کی باتیں نسبت کی جاتی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہمیں یہ سکھانے آئے تھے کہ ہر شخص کا کیا مقام ہے اور ہر شخص کا کیا مرتبہ ہے، ہر شخص کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے کس طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہونے چاہیے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، والدین کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، آپ کے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، آپ کے کفار کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، اور جہاں پر جو شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس جگہ پر رکھنا، یہ جو ہے مطلوب ہے، اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ حفظ مراتب کا اگر خیال نہ رکھا جائے اور اگر انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی تھی، اور وہ بڑی خوبصورت تنبیہ تھی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ان مشرکین کو اگر اہمیت دے دی جائے تو دین کا جو ہے وہ کچھ کام ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ نے حفظ مراتب کا صحیح خیال نہیں رکھا ہے۔ مومن خواہ وہ اندھا ہو، مومن خواہ وہ غریب ہو، لیکن اگر مشرکین جو ہے جو کچھ بھی ہوں، ان دونوں کا جو ہے وہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی بڑی شان بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حفظ مراتب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جس کا کوئی حق بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔